अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 129 129 पहला पारा और पहले पारे का आखिरी सफ़े से पहला सब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबर अपने खलील जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके एक अजीम मार के और फिर उसके बाद दुआओं का तज़किरा कुरान में फरमा रहे। बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है और एक ही अल्लाह का घर है जहां एक नमाज पढ़ ले तो अल्लाह 1,00,000 नमाज का सवाब अता करता। उस घर को तमीर किया जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं कायनात में दुनिया में पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया इबादत के लिए, हज के लिए, उमरा के लिए, वो मक्का में है। और मक्का का एक नाम बक्का भी है जो यहाँ जिक्र हुआ है, बक्का। और इस नाम में क्या हिकमत है? अरबी दानों ने इसका माना लिखा है फाड़ देने वाला, बक्का। और इसमें हिकमत ये है अव्वल से लेकर आज तक और क़यामत तक जो शख्स अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ मैली आंख करके देखेगा,
حملہ کرے گا، مخالفت کرے گا، اللہ اس کو پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اور دیکھیں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ آئے، ایسے اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ اور ایک تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ مقابلے میں آیا بڑا ایک بادشاہ، بڑا ابرا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا۔ میرے اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور جس طرح مشین میں یہ گندم جب نکالتے ہیں تو توڑی اور بھوسا نکلتا ہے نا، یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، فجعلهم كعصف مأكول، اللہ نے بھوسے کی طرح پیس کر اس کو رکھ دیا۔ بکا کا معنی ہی یہ ہے پھاڑ دینے والا، تباہ کر دینے والا۔ آج بھی اللہ کا گھر اللہ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اور اس گھر کو تعمیر کیا اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، گھر بنایا۔ ہم بھی نیکی کرتے ہیں، زندگی میں یہ ذہن میں رکھیں، نیکی کو ضائع نہ کریں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی ذہن میں یہ بات لانی ہی نہیں کہ میں نے بڑا کام کیا، جب یہ بات آ جائے تو تباہی ہو جاتی ہے، نیکیاں برباد اور اللہ کی نصرت اور مدد ختم ہو جاتی۔ اور اخلاص دنیا میں وہ دولت ہے، جس کے پاس اخلاص کی دولت ہے، اللہ کی قسم اس کے ذروں کے برابر نیکیاں بھی پہاڑوں جتنا ثواب آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے۔ پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ اور کتنی عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے، اتنا عظیم کارنامہ ادا کیا، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، ایک ہی جملہ زبان پہ لاتے ہیں، ربنا تقبل منا۔ جب کبھی نیکی کا کام کرے تو اللہ کو کہو اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے عرش والے اللہ میرا کوئی کمال نہیں، ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، ہمارا کوئی کمال نہیں، اگر تو ہمیں توفیق نہ دیتا، ہمت نہ دیتا، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت نہ دیتا، یا جذبہ ایمانی نہ دیتا، تو ہم بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا عظیم کارنامہ ادا کرتے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، قبول تو کر لے۔ اللہ سے دعا مانگی، امت مسلمہ کی تا قیامت دعا مانگی، اور آخر میں ایسی دعا مانگی اللہ سے، اللہ اکبر، اللہ سب کچھ ہی مانگ لیے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے اخلاص سے، بڑی عقیدت سے، یقین کامل سے اللہ کے دربار میں درخواست دائر کر دی، اللہ بیت اللہ بنا تو ہم نے دیا ہے، اللہ اس کو فار ایور آباد کرنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد عطا کر دے صلی اللہ
علیہ وسلم ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، وگرنہ وہ بھی کسی کا واسطہ دے سکتے تھے، کسی بڑے کا نام لے لیتے، نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے یہ سب دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ رب العزت وہ عظیم ہستی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، توجہ کرنا، جب مانگو یقین کامل سے مانگا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم علی سعید واحد، او میرے بندو میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنے خزانوں کا مالک ہوں، اگر تم ساری دنیا پہلے بھی آ جائیں، بعد والے بھی جمع ہو جائیں، وہ جینے والے بھی آ جائیں، مر چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، تمہارے انسان بھی جمع ہو جائیں، اور دنیا کائنات کے سارے جن ایک سعید کے اندر یعنی کہ چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، ساری کائنات کا ایک ایک فرد میرے سے مانگے، توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگے، یہ نہیں اتنا مانگو اتنا نہیں، فرمایا جتنا چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، ہر ایک بندہ پوری دنیا کے اندر مجھ سے مانگے اور میں رب ہر بندے کو منہ مانگی مراد دے دوں، منہ مانگی مراد پوری کر دوں۔ تو پھر بھی میرے خزانوں کے اندر جس طرح بہت بڑے سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر نکالتے ہیں، سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لاکھ مرتبہ بھی سوئی ڈبو کر نکالے، سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی نہیں۔ جس طرح سمندر کو کوئی فرق نہیں، ساری دنیا کو منہ مانگی مرادیں دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اللہ ہے۔ جب مانگنا اللہ سے مانگو، یقین ہے کامل سے۔ ایک بندہ مانگ رہا تھا نا اللہ سے، اس کو ضرورت ہوگی، اللہ مجھے 1 ارب دے دے، کتنا؟ اور ارب ویکھیا بھی جے کدی، کیوں جی مشکل ویکھیا ہونا، بار بڑی بڑی پارٹیاں نے قصور سے ہو سکتا ہے خرب پتی بھی ہو، لیکن اپنے ہو سکتا کوئی نہ ہو، یا اللہ مجھے 1 ارب دے دے۔ وہ کوئی کمزور ایمان والا کول بیٹھا سی، وہ بازو پکڑ کے آندا وہ اتنے پیسے رکھ میں منگی جانا ہے، وہ ہاتھ تھلک گیا، میں تیرے پیو کو مانگنا، میں اس اللہ سے مانگ رہا ہوں جو اربوں بھی دینے پہ قادر ہے۔ قادر ہے اللہ، بالکل قادر ہے، یقین سے مانگو، اللہ کی قسم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا اللہ تمہارے گمان کے مطابق، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھے جیسا سمجھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ ایک بندہ یہ سمجھ لے نا اتنا بڑا پہاڑ اللہ اس سے رستہ بنا سکتا ہے، یقین کر لے اللہ بنا دے گا، پہاڑوں کے درمیان بھی اللہ رستہ بنا دے گا۔ اللہ کی قسم، رب کا نام لے کر کبھی نکلو تو صحیح، نیکی کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے اب دوڑے، میرا اللہ مشکلیں آسان کرے گا اور بند دروازوں کو اللہ کھول دے گا۔ نہیں یقین آتا تو سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لے، سبحان اللہ، بہت بڑا بادشاہ ہے، میں صدقے قربان جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام آج تو ان کے ماحول میں ایک غلام کی حیثیت رکھتے، لیکن ایک وقت آیا میرے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ عزیز مصر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا نا، امراۃ العزیز کے نام پہ سورہ یوسف میں آتا نا، امراۃ العزیز، جس کو ہم اپنی بولی میں خاتون اول کہتے ہیں، پرائم منسٹر کی بیوی ہوتی ہے خاتون اول کہتے ہیں، خلیفہ کی بیوی ہو، یہ بھی خاتون اول۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، اللہ رب العزت یہ بھی ذہن میں رکھنا، پوری دنیا کائنات میں اللہ ایرے غیرے کو نبی نہیں بناتا، اللہ نبی اس کو بناتے ہیں دیکھیں جو عقل میں، سمجھ میں، حسن میں، جمال میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اور نبی یوسف کو تو اللہ نے حسن ہی بڑھا دیا تھا، بس وہ اس نے وار کیا۔ اور وہاں بھی قرآن میں یہ لفظ ہے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں اگر میرا اللہ رحمت نہ کرتا تو میں نہ بچتا، اللہ نے بچایا، لیکن وہ چلی لے گئی بند کمروں کے اندر، آخری کمرے میں جا کر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی باسی مجبور ہو گیا تھا، تو اللہ یوسف علیہ السلام کی مثال پیش کرتے کہ اس سے بھی زیادہ مجبور تھے،
بادشاہت اس کی، حکومت اس کی، معاملات اس کے، بند کمرے کو پوچھنے والا نہیں. آخری کمرے کے اندر وہ اپنے بتوں پر نا کپڑا ڈال رہی ہے ایسے. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ ہمارے خدا ہے، شرم آتی ہے، میں اس میں کپڑا دے رہی ہوں تاکہ جو کچھ کرنا ہم کر لیں، یہ دیکھ نہ سکے. بس سبحان اللہ، عقل تو پردہ پہ ہے نا. اور تیرے رب کپڑے پان نال انے ہو جاندے نے. میرا رب تو وہ ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہر چیز جانتا ہے. ایک کالے رنگ کی کیڑی چل رہی ہو نا، اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پروں کے رینگنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے. دل میں سوچا تیرے بناوٹی رب 2 نمبر کپڑا پان نال نبینے ہو گئے نے. میرا رب تے سب کچھ دیکھ رہے ہیں تے بند کمرے دے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. کہیے نا بیوقوف بندے کمرے چ بڑھ کے چلتی نا کنڈی لا کے کوئی بھی نہیں بنتا پہ جو مرضی کی. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیوں بھی اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کا حیا تو بڑا حیا ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کا نام لے کر بھاگے. میرے رب نے بند دروازوں کو کھول دیا. ایسے بھاگتے گئے، کھلتے گئے دروازے. تو جب مانگنا اللہ سے مانگنا. آج ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بڑی دعا مانگی، سب کچھ مانگ لیا تجھ سے، تجھے مانگ کر سب کچھ مانگ لیا خدا سے. اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. بس اپنی بولی میں اس نے کہا نا اتنی عظیم چیز مانگی، کائنات کا امام مانگا، نبیوں کا امام مانگا، تاجدار ختم نبوت والا مانگا. اللہ سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ ایسا رسول عطا کر دے جو انہی میں سے ہو، اور ایسا رسول عطا کر جو تیرے قرآن کی آیات پڑھنے والا ہو. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. عرب کے جو بدو اور بڑے اجاد قسم کے لوگ تھے نا، جن کو جلدی بات سمجھ نہیں آتی تھی، بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا سنا کر ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا. ایسا قرآن سنایا. ایک اور آیا قرآن سنا نا یتلو علیہم آیاتک. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایسا نبی عطا کر دے جو قرآن کی آیتیں پڑھنے والا ہو. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اچھا رب نے جب دعا قبول کی نا، ہزاروں سال پہلے دعا کی انہوں نے، اللہ نے جب دعا قبول کی تو انہی لفظوں کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. بھیج دیا اللہ نے اس نبی کو، دعا قبول کر لی، اور نبی بھی ایسا دیا جو قرآن کی آیات پڑھنے والا ہے. آج بھی اس قرآن کے ذریعے آپ انقلاب پیدا کر دیں محلوں کے اندر، گھروں کے اندر. اللہ کی قسم یہ تو کافروں پر بڑا اثر کرتا ہے، مسلمانوں پر کیوں اثر نہیں کرے؟ آیا تھا نا ایک، جب تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، اور الرحیق المختوم دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب، سعودی عرب کے اندر مقابلہ ہوا پوری دنیا کا. لوگوں نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی، مضمون لکھے، انگریزی میں لکھے، عربی میں لکھے، اردو میں لکھے. اللہ رب العزت نے سلفی اور اہل حدیث کے فرزند انڈیا کے اندر جناب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ اعزاز دیا. انہوں نے عربی میں کتاب لکھی سیرت پر اور نام رکھا الرحیق المختوم. الرحیق المختوم بڑا پیارا نام رکھ گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کتاب پوری دنیا بھر میں اول نمبر پر آئی، اول انعام یافتہ کتاب. اور پھر انہوں نے خود ہی اردو میں ترجمہ کیا، ترجمہ بھی خود کیا. آج اس کے تقریباً 60 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں.
60 ایڈیشن پڑے ہیں. لوگ کتابیں چھاپتے ہیں زندگی میں 1-2 ایڈیشن چھپتے ہیں, 1-2. 60 ایڈیشن. اور پوری دنیا کے اندر, دنیا کی اور زبانوں کے اندر اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. جاؤ وہ کبھی موقع ملے تو سیرت کی کتابیں پڑھا کرو. گھر میں جا کے وہ سیرت کی کتاب نکالنا, رحیق المختوم, اور وہاں حضرت عمر کا واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھنا. انہوں نے لکھا ہے, میں واقعہ تو نہیں سنانا چاہتا, اتنا بتانا چاہتا ہوں اس قرآن نے انقلاب پیدا کر دیا, تبدیلی پیدا کر دی. گھر سے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے. قرآن سنا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. آپ پتہ اس وقت کہاں تھے؟ ابھی مسلمان تھوڑے تھے. دار ارقم کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, اور حضرت حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہوئے. 3 دن بیٹھے ہوئے, جناب عمر آئے. لوگ حیران بھی ہوئے, پریشان بھی ہوئے, یہ کیا ہوا, یہ کافروں کا چودھری اور بڑا آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو خیر قرآن کا اتنا اثر ہوا, دل کی دنیا بدل گئی. آپ سرکار نے اس کی جو تلوار تھی نا میان کے اندر تھی, تو تلوار کا اگلا حصہ پکڑا اور یہ قمیض کا اگلا, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ قمیض کا اگلا حصہ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے نا ایسے جھٹکا دیا. اور کب مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگی آقا میں تے مرید بن کے آ گیا, کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دے. اللہ اکبر. اللہ تے بدرو فرماندے نے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے. توجہ کرنا ذرا. جگاں دے پیر اٹھ کے, سبحان اللہ, جگاں دے پیر اٹھ کے سینے لگا لیا, دشمن پرانے نو مرید بنا لیا, گوڈے نل گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی, جوت حبیب والی سینے نو ٹھار دی. سرکار نے بٹھایا. ایک قرآن دی برکت ہے. کن دی برکت ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. آپ نے قرآن ہی تو سنایا. نبی پاک راتوں کو, دن کو, رستوں میں, مسجد بیت اللہ میں, اللہ کے گھر میں, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قرآن سنا رہے. تو اتنی تبدیلی آئی. ایک اور آیا نبی پاک کا علاج کرنے واسطے, کافرہ نے نہ بھیجا, جاؤ جا کے آفرہ دیتیا. آگے کہندے میں سارے کافرہ دی طرفوں, ساری جماعت دی طرفوں مشترکہ نمائندہ بن کے آیا ہوں کہ آج میرے نال گل کرو. آخر کوئی بندہ کوشش کر دے اندے پیچھے کوئی ٹارگٹ ہوندے نے. تسی دولت لینا چاہتے ہو, یا کوئی شادی کرنا چاہتے ہو, یا کوئی بادشاہت چاہتے ہو, کی چاہتے ہو؟ جی انہاں تیناں چیزاں تو کچھ نہیں چاہیے نا. اگر شادی کرنا چاہتے ہو مکے دی جس عورت تے تسی اشارہ کرو تو شادی کر دینے. مال چاہتے ہو مکے دا مال تھوڑے قدمہ چ ڈھیر کر دینے. ہم سرداری چاہتے ہو اسی مل کے سرداری دی پگ تھوڑے سر تے رکھ دینے. لیکن ساڈے بتاں نوں برا بھلا نہ کہو, ساڈے بتاں ایسی تیسی نہ پھیرو. تے اگر اے تیناں گلاں چ کوئی گل نہیں تو پھر نعوذ باللہ انج لگدا ہے جویں تواڈے تے کوئی جادو دا اثر ہو چکیا ہے. میں تھوڑا علاج کروا دینا, میں تھوڑا علاج کروا دینا. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سرکار نے پوری گل سنی. اتوں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن دی گل سننا بھی نبی پاک دی سنت ہے. آپ نے یہ نہیں آخیا کہ تم آپ دیا گلا شروع کر دیتی نے, کون ہے تم کہنے والا, کون ہے تو آنے والا. نہیں, یہ مجلس دے آداب نے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل گل بات سنی. تے گل بات سنن تو بعد آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی تیری گل مکمل ہو گئی؟ کہنے لگا جی ہو گئی. آپ نے کہا چلو پھر تو سن. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ
اس کی تلاوت شروع کر دیتی اور قرآن پڑھتے گیا اور قرآن سنتا گیا. سندیا ایک وقت ایسا آیا گردن جھک گئی تو گل کوئی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سنو پھر آپ دعا کرنے. صبح کا وقت جب قرآن پڑھے جاتا نا ان قرآن الفجر کان مشہودا, نورانی فرشتے بھی بیٹھے نے قرآن سننے واسطے. دل دیاں کھڑکیاں کھولو. آیا دشمن علاج کرنے واسطے آپ سرکار نے ساریاں گلاں سن لیاں تے اگوں گال نہیں کڈی تو مینوں پاگل کہنے تو میرا علاج کرنے واسطے آیا. میں تو ٹھیک ہاں, میں اللہ دا نبی ہاں, علاج میں کراں گا تیرے پیو دا تیرے دادے دا, تو میرا علاج کرنا ہے. آپ سرکار نے کوئی گل نہیں کی تھی. ان کی گلاں مکمل سن گئے تے اگوں ایک کوئی گل کی تھی. اللہ دا قرآن سنایا. کی سنایا؟ اللہ کا قرآن سنایا ہے. پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. میرے نبی قرآن پڑھ دے گئے. یہ جا دشمن تے کافر سی نا اکھاں چک دیا گئیاں تے گل کوئی نہ آئی تے کہندا جی بس اینی بڑی بس کرو تے اٹھ کے چلے گئے. تے کافر کیا ہاں سنا بھئی. وہ کہنے لگے کملیو میں ایکو جی کلام سن کے آیا, نہ تے وہ جادوگراں دی کلام ہے نہ کاہن دی کلام ہے, وہ عجیب ہی کلام ہے. یہ ذہن چ رکھنا ایک دن آئے گا یہ بندہ ان اللہ غلبہ عطا کر دے گا. انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دے تو چل گئے. یہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے. آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا. دشمن دیوانے بنے یا نہ بنے؟ کیوں؟ جو دشمن تھے اپنے بن گئے, جو کافر تھے مومن بن گئے, جو مشرک تھے موحد بن گئے, اور مکے کے بدو تھے دنیا کے امام بن گئے. دنیا کے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ کو اپنائیں اور ہماری تقریروں کے اندر قرآن غالب ہونا چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے. ارشاد ہوندے کما ارسلنا فیکم. اس آیت اندر نا تقریباً 6 باری اللہ نے اپنی نبی دی امت کا تذکرہ کیتا ہے. میرا تو بھی تذکرہ کیتا ہے. اے دیکھو کتنا پیارے رب نو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم. یہ کم دا لفظ کتنی باری آ گیا؟ 6 باری. 6 باری اللہ نے تذکرہ فرمایا تم اے میرے نبی دی امت تہاڈی گل کر رہے ہاں. اللہ رب العزت فرماتے نے میں تہاڈے اندر اپنا پیغمبر بھیجیے ہے تے پیغمبر بھی ایسا ہے یتلو علیکم آیاتنا جڑا ساڈیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے تانوں سناندا ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن چ رب نے بڑا اثر رکھے ہے. قرآن چ اللہ نے بڑا ہی اثر رکھے. آج اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھے اور میں بطور وصیت کہہ لیں یا سبق کے طور پر میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو کہوں گا آپ روزانہ ترجمے والا قرآن کم از کم 1 رکوع پڑھا کریں. ترجمے والا 1 رکوع. اور میں علل اعلان بھی کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر جتنے ترجمے چھپے ہیں کوئی بندہ یہ میں نہیں کہتا کہ اہل حدیثوں کا ترجمہ لے, نہیں. آپ کسی اہل سنت عالم کا ترجمہ لے لیں, دیوبند عالم کا ترجمہ لے لیں اسے, آپ اس ترجمے کو پڑھیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ تم پڑھتے جاؤ, ایک وقت آئے گا تم انشاءاللہ اہل توحید بن جاؤ گے, اہل حدیث بن جاؤ گے, اہل سنت بن جاؤ گے, سچے نبی کے محب بن جاؤ گے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے صراط مستقیم رکھا ہوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی محبت نصیب کرے. اور یہ جو سیرت کا پیغام ہے نا, یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر دو.
قرآن کی دعوت کو عام کر دو. ایک جملہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بولا کرتے تھے، جملہ ویسے بڑا عظیم ہے کہ قرآن کی دولت کو لے کر اٹھو، یا قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں چھا جاؤ، پوری دنیا میں چھا جاؤ. آج ترجمہ قرآن ماشاءاللہ جیسے یہاں ہو رہا ہے الحمدللہ، اس کو اور بہتر کرے. مساجد کے اندر ترجمے کی کلاس لگائے، گھروں کے اندر بیٹے بیٹیاں بہو پڑے ہوئے ہیں زیادہ تر، ان کو بیٹا ایک رکوع ترجمے کا پڑھا. میں اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ کالج میں پڑھا رہا ہوں عرصہ 12-13 سال سے. میں اپنی کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو بی ایس میں بھی پڑھاتا ہوں، بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. ان کو میں تقریباً کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کم از کم ایک رکوع ترجمے سے پڑھیں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ یہ قرآن ایسی تبدیلی لاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے، اچانک یہ کیسے آئی یہ تبدیلی؟ تو کہنے لگے سنی ہے میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا. اللہ اکبر اللہ. اللہ ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب کرے. تو یہ ایک غم کی خبر ہے. یہ کالج کے اندر ہماری کولیگ ہیں پروفیسر میڈم فوزیہ، یہ محالم کلاں سے ہیں شعبہ اسلامیات میں. تو ان کے بھائی بیچارے سعودی عرب میں تھے، 10-15 دن پہلے کی بات ہے. بجلی کا کام کرتے ہوئے ایسا وہ کرنٹ پڑا کہ بیچارے بس وہ اس وقت سے ہی بے ہوشی میں تھے. بالآخر وہ بیچارے کل اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بڑی غم کی خبر ہے ان کے لیے. ہماری وہ کلیگ بھی ہیں، ابھی وہ شاید ڈیڈ باڈی آنے میں کوئی 2 دن لگ جائیں گے. تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا کہ آپ دعا کروائیں میرے بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. میڈم فوزیہ کے بھائی کی، ان کے والد صاحب کا نام صابر ہے شاید، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کروٹ کروٹ رحمتیں کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے. اور ہماری جماعت کے ناظم اللہ حاجی ثناء اللہ ثاقب صاحب بہتر ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ دے. اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا دے. اور اللہ سے دعا کریں یا ربی لک الحمد کما ینبغی. میں نے بالکل علم سے میں تو ملتا جنازے شریک ہوں گا. شبیر صاحب سارے پرانے دوست نے ماشاءاللہ کہ اہل توحید نے اپنی مسجد روح روان ہے. اللہ تعالیٰ نے بھائی نو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. بڑے بھائی چھوٹے بڑے سن، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا. اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین. اللہم ادخلہم جنت الفردوس. اللہ اپنی رحمت نصر صبر و معاف کر دے. اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما دے. اے میرے اللہ حسن صبر و معاف کر دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، جنت میں داخلہ عطا کر دے. ہمارے دوست بھائی شبیر صاحب اللہ ان کے بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کے بھائی کو معاف کر دے.
ہماری میڈم فوزیہ محارم کراں کے اندر ان کے بھائی کو معاف کر دے یا اللہ، جو تیرے پاس چلے گئے جتنے مسلمان، اللہ ان کو معاف کر کے درجات بلند کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں یا گھروں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عطا کر دے۔ ہمارے حاجی ثناء اللہ صاحب کو مکمل تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، اسی اس بات تے تینوں قدرت والا سمجھنے ہاں، اللہ تو اس بات تے مکمل قدرت رکھنے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک اللہ سونیاں ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے تے تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، فار ایور صحت و عافیت عطا کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی نوجوان مرد عورتاں جنہوں نے آج تک شادی نہیں ہوئی، اللہ زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، جو شادی شدہ جوڑے نے جنہوں کو اولاد نہیں، اللہ نے ایک سال نرینہ اولاد عطا کر دے۔ جنہوں کو بیٹیاں نے، اللہ نے ایک بیٹے بھی عطا کر دے۔ یا اللہ، جنہوں کو بیٹے بیٹیاں موجود نے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ سونیاں جنہ دے بچے بچیاں جوان ہو گئے نے، اللہ باپ والدین بڑے متفکر نے، اللہ انہوں واسطے آسانیاں پیدا کر دے، رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے گھر عطا کر دے، سکھ چین نصیب کرنا، دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تو بچا کے رکھنا۔ یا اللہ، ساڑیاں اولاداں نو ساڑے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔